اپنے بہت سارے ہدایت یافتہ لوگ جڑے سیدھے راہ تے مرے ہیں انہاں چاہیے درجہ اچا کریں، جڑے پیچھے رہ گئے انہاں دا نگہبان اور محافظ ہوئیں، انہاں دی خبر گیری تو ہی ہن کرنی ہے ساتھ چھڈ گیا تے سانوں بھی تے اینوں میں اللہ رب العالمین تو بخشیں اور یہ قبر نو یہ واسطے فراخ کریں، اتھے نور اور روشنی پیدا کریں، کسر کوئی نہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے چھڈی۔ اس پاروں تعزیت دے موقع تے کوئی ہور نہیں پڑھن دی لوڑ، نہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی یا نہ کچھ اور۔ اگر کوئی آدمی جاندا کسی موقع تے کوئی افسوس نہیں کسی موت تے تو انہوں چاہیے بھی اس دعا نے حفظ کر لے، یہ پڑھ دیا کرے ہاتھ اٹھا کے یا محنت خدا، انشاءاللہ ساری دعاواں تو آر آر پاری۔ تو ایک تے وہ جڑے لوگ چلے گئے انشاءاللہ بعد چی دعا کرنی ہے، بہت محبت سی انہوں نے، دل دے اپنے دوست اور جانی یار سی، جڑا بھی جانتا کلمہ کو دنیا جو دن ایک رشتہ تے ایسا نہ جنہوں اسی ختم نہیں کر سکتے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان جن نے لے آئے مشرق مغرب سب پائی، اور اللہ رب العالمین نے اخوان بھی نہیں کیا، اخوان دینی پائیان بھی کہہ دیتا ہے، جڑے لوگ اور کئی رشتیاں دوستیاں لوگ ہوندے انہوں نے، مگر اخواتن صرف اس ماں پانجی نو کیا جاتا جڑا ماں پیو تو سکا ہوں، یعنی اللہ پاک نے لفظ ہی چنیا بے دینی رشتہ ہے، سمجھ بے ماں پیو تو جی میں جمیا ہوں نا اداں دا پیار ہونا چاہیے، یہ ایویں نہیں بھی صرف کلمہ پڑھیا تو تسی کچھ لگتے جے ایک دوسرے، یہ بالکل جس طرح جسمانی ہوں بھائی اخوات یہ وہ پائی ہے۔ اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام دے جڑے بچے حضور دی اولاد ہے روحانی، انہاں نال ہر شخص نو محبت ہونی چاہیے، دعاواں ہونی چاہیے، اپنی دعاواں مومناں نہیں بھلانا چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک جڑی ہے بہت سمجھو امید افزا ہے کہ اگر ایک باری کوئی بندہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دیندا تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤندے ہیں آدم علیہ السلام تو قیامت تک جنہیں ہونے نا ایماندار مرد عورت، اللہ انہاں دی گنتی دے برابر ہوئی نیکی لکھ دے کہ تو انہاں دا فکر مند ہے۔ ہونی ایک ساتھی گیا وہ فمن سی کہنے گا مولانا میں اداں ہی کیتا، میں کہا یار تو عمرے کئی کیتے تے طواف ہی کئی کیتے، عید کہاں جڑا تو طواف کریں گا نا تو یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام تو لے کے اللہ قیامت تک جنہیں نا میں سارے دا نمائندہ ہو کے کر تیرا کچھ نہیں بگڑنا، تے رب دا خزانہ جڑنا وہ کمی کوئی انہیں انہیں ایک طواف نہیں انہوں سارے دے دینے ہیں تے تینوں اللہ نے اجر عظیم دینا۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام دا تعلق حضور دا رشتہ اہل ایمان لی اس تو سوا کوئی شے مطلوب نہیں ہونی چاہیے، اور اینوں نقصان پہنچاؤن دی جیڑا بندہ کوشش کردا اور دین نو بہانہ بناوے، مثلا ظالم آدمی کئی چیز ایسے رشتے نو پھیر رہا جہدے پاروں مسلمان دا کچھ لگتا۔ اگر تسی یہ نمازاں چھڑا دیو گے ایک دوسرے نال سلام چھڑا دیو گے تے یہود نصارا نو کچھ کرن دی کیڑی لوڑ رہنی، تسی آپ ہی دین نو اڑا دیتا، اسلام برباد کر دیتا۔ خدا تو ڈرو، اہل اسلام تے محبت پیدا کرو، اگر کوئی شے ایسی پیدا ہوندی بھی ہے رنجش والی ناراضگی جڑی انہوں دور کرو، جوڑو مسلمانوں جڑی جڑی شاید تسی ہو کوئی نہیں، ایک باپ دی اولاد کوئی اچھا ہوندا کوئی تھوڑا بہت خراب بھی ہوندا، مگر باپ دے بیٹے ہی ہے نا، رسول اللہ دی امت ہے، حضور دی ذریت ہے، تسی وچ دخل دین والے کون ہوندے؟ تو ایک تے سمجھو دعا جڑی انشاءاللہ یہ بارے اللہ تعالیٰ تو نماز تو بعد ہی دعا کرنی۔ دوسری بات سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے اپنے نام اس حدیث پاک بیان فرمائے صحیح بخاری تو میں پڑھیا سی، انہاں چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک نام یہ بھی فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ کہ میں ماہی ہاں اور ماہی مٹا دین والے نو آندے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر نو مٹاؤ گا۔ اور سورہ توبہ دی جڑی آیتاں میں تمہیں پڑھیاں انہاں تے اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی کافر جڑے نا وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ منہ نال پھونکاں مار کے اللہ دے نور نو بجھا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ تو بغیر انہیں نہیں رہنا بھی اپنے نور نو کامل کر کے چھڑنا، پاویں کافر جڑے ہیں کننا برا لگے۔ تو اللہ نے اپنے رسول نو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجیا تاکہ دوسرے دیناں تے اس دین نو غالب کر دے، پاویں مشرکاں نو کڈا برا لگے۔ پہلی آیت ولو کرہ الکافرون، دوجی چ ولو کرہ المشرکون، کیونکہ کافر جڑے وہ دو ہی کیٹیگریاں، ایک وہ لوگ جڑے یہود نصارا کہ نبیاں نو منن والے مگر رسول اللہ دے منکر سی، ایک کافرون ہے، ایک وہ جڑے بت پرست قوماں
پیغمبراں تو بہت دور ہٹیاں بتاں دی پوجا کردے مشرکون۔ اللہ فرماؤں مشرکون ہون ہندو بدھ دوسرے یا یہود و نصارا ہون وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، انہوں کڈا برا لگے تے کنا زور لا لڑنا اس نور نو بجھا نہیں سکن گے۔ اللہ تعالیٰ اس نور نو مکمل کر کے چھڈو گا اور یہ دین جڑا انہوں سارے دیناں تے غالب کرو گا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک اسم پاک ماہی ہے کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر نو مٹاؤ گا۔ وہ تے پھر امام قرطبی فرماؤں دے کئی لوگوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے چی ہو گیا، کیونکہ عرب دی زمین چوں آپ نے کفر شرک سارا دیتا مٹا، اے ساری زمین اسلام دی رہ گئی۔ یہود نصارا بھی بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتوں پھر جلا وطن کرتے، ایتھے یہ گل پوری ہو گئی، مگر امام فرماؤں دے نہیں، اے نہیں گل اللہ تعالیٰ نے نہیں آکھیا بھی کسے ایک علاقے چ دین غالب آؤ گا یا کسے عرب دی زمین تے شے ہوگی۔ اے دے بارے فرماؤں دے کہ دین اسلام جڑا ہے کدوں اس طرح ہوگا کہ کوئی دین نہیں رہ جاؤ گا سوائے دین اسلام دے۔ اے اج دا موضوع اس پاروں ضروری ہے بے حالات کچھ خراب ہون پاروں مسلمانوں چی کوئی بددلی پائی جاندی ہے بھی یار بننا کچھ نہیں، مسلمانوں کا تو بہت برا حال ہر جگہ ہو رہا، تے کافر لوگ بھی کہہ رہے ہیں اسلام دا ہن کوئی مستقبل نہیں، اے دین جنہ چلنا سی چل ہٹیا ہن اے مک جانا، اے مکنا کوئی نہیں۔ جویں اللہ آندا نا کہ نور میں مکمل کر کے چھڈنا، قیامت تو پہلا ایسا دور آ جانا بے دین کوئی نہیں رہنا، صرف ایک کوئی دین اسلام ہی ہونا۔ تو فرمایا لیظہر الدین دین اسلام علی کل دین، 121 صفحے تو پڑھ رہے ہیں، تفسیر قرطبی ہے اور وہ دا جز جڑا ہے 8۔ قال ابو ہریرہ والضحاک ھذا عند نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس ویلے پورا ہونا جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمین تے اترنا۔ ادوں تک سانوں یہ نہیں بھی تیری ٹھا کے بہ رہنا چاہیے، کوششاں جاری رکھو، پر امید رہو، اپنے ہتھیار اور اسلحے ٹھیک کرو، ملک اپنے مضبوط کرو، تے فکر مند کوئی نہ ہو، یہ گدڑ پبکیاں اور دشمناں دیاں جڑیاں نا یہ جیاں للکاراں اڑ جان گیاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام نو غالب کرو گا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جرنیل دی حیثیت نہ رسول کریم علیہ السلام دے دین دا خادم بنا کے نازل کروں گا۔ انہاں کو کوئی نیا دین نہیں ہوگا، کوئی شریعت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ نماز دی امامت بھی نہیں کراؤں گے اس پاروں، بھئی کوئی کہے نا یا رسول اللہ دا زمانہ تے لد گیا، ملک عیسیٰ علیہ السلام دا دور شروع ہو گیا، حضرت علی امام المہدی علیہ السلام مصلے تے ہون گے، نماز فجر ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، 2 فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے بیت المقدسی مسجد کے اندر، اور اس ویلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تال صلی بنا، اے روح اللہ تسی آ گئے جے آؤ اگے بڑھو نماز پڑھاؤ، فرماؤں گے نہیں اللہ نے اس امت نو شان بخشی ہے۔ یعنی کنی عزت ہے اللہ دے رسول دی، وہ ایک مستقل رسول ہے، اپنی امت دے پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، اور رسول اللہ دا ایک امتی، مگر کہیں گے نہیں نماز پیچھے پڑھنی ہے، اللہ نے اس امت نو شان بخشی ہے، میں مقتدی بنوں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خادم حضور دا ایک امتی جڑا امامت کراؤ۔ وقال السدی ذالک عند خروج المہدی، اور امام سدی فرماؤں دے کہ جدوں امام مہدی علیہ السلام آنے ہیں اس زمانے سے گل ہونی ہے کہ دین پوری دنیا تے غالب اور کفر مٹ جانا، لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام عدل جزیہ، اس وے کوئی ایسا نہیں رہ جانا یا اسلام لے آؤ گا تے یا رعایا بن کے جزیہ ادا کروں گا، رعیت بنوں گا مسلمانہ دی۔ وکیل المہدی و عیسیٰ فقط، اے دجال گروہ جڑا ہے چنیوڑ تو پناہ رہندا، انہوں نے ایک جھوٹی حدیث سے سارے کہنا شروع کرتا ہر شاید سے قبضہ، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ دا نام مریم دا پتر ہے، اور مہدی محمد ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، فاطمہ دی اولاد ہے، سارا کچھ آپے کھون لینا، ساری کرسیاں نہیں، مسیح اور مہدی کوئی شاید فرماؤں دے جڑے لوگ آندے نا کہ مہدی عیسائی ہے وہ غیر صحیح، یہ غلط گل ہے، لأن الاخبار الصحیحہ قد تواترت عن المہدی من طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام تو متواتر ایک قدی نہیں بے شمار حدیثاں اس بارے چاہیاں کہ مہدی رسول کریم علیہ السلام دی اولاد چ ہونا، کوئی مغل نہیں ہونا، کوئی برلاس نہیں ہونا مردے ہوں، تے نہ کوئی داڑھی منا آ کے بساں روک رہا ہے میں مہدی ہوں، حضرت فاطمہ دی اولاد چ ہونا، رسول اللہ دی طرح چوں،